باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حسن مطلق نے دنیا کے نظاروں کو اس قدر حسین بنایا ہے کہ انسان اس دلکش اور جاذب نظر ماحول میں بار بار گم ہو جاتا ہے۔ کبھی زمین کی دل فریب رعنائیاں اس کے دامن دل کو کھینچتی ہے تو کبھی افلاک کی دلکش وسعتیں، کبھی ہواؤں کی جادواں و جاں فضاں کیفیتیں اس کے لیے راحت جان بنتی، تو کبھی فضاؤں میں گونجنے والے نغمات حسن اس کی توجہ کو محمیز ادا کرتے۔ یہ کائنات آب و گل حسن و عشق کے ہنگاموں کا مرکز ہے، جس میں حسن کبھی گلے لالا کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے آیا ہوتا ہے اور کبھی ان کی دل فریب مہک سے۔ نغمات حسن کبھی آبشاروں میں سنائی دیتے ہیں اور کبھی دریاؤں اور نہروں کے سکوت میں۔ کہیں باغات کی دلکش رونقیں چہرے حسن کو بے نقاب کرتی اور کہیں صحراؤں کی خاموشیاں، کہیں سمندروں کا بہاؤ حسن میں ڈھلتا دکھائی دیتا ہے تو کہیں سبز زاروں کا پھیلاؤ۔ الغرض ہر سو حسن کی جلوہ سامانیاں ہیں اور نگاہ و دل خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں۔ عالم آفاق کے نغمات حسن کے صدائیں باز گشت آفسی کے کائنات کے نہا خانوں میں سنائی دے رہی ہے، اور کائنات خارجی کی بے کراں وسعتوں میں بھی غرض یہ کہ حسین خواہشات ہر سو مچل رہی ہیں۔ یہی خواہشات خوگر حسن میں بھی ہے اور پیکر حسن میں بھی۔ تخلیقات بے حسن سے سکون پاتے ہیں اور تصورات بھی اس کے مشتاق ہیں۔ اہل دل کبھی حسن کو جلوت میں تلاش کرتے ہیں، کبھی خلوت میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی جلوہ حسن میں مست ہے اور کوئی تصور حسن میں بے خود۔ اس کار گئے حیات میں ہر کوئی حسن کا متلاشی ہے۔ کوئی ذوق و شوق کے مرحلے میں ہے تو کوئی جذبہ کیف کے مقام پر، کوئی سوز و مستی میں ہے، کوئی وجد و حال میں، لیکن شبستان عشق میں ہر کسی کو نور حسن ہی کی کوئی نہ کوئی شعاع میسر ہے۔ دل کہتا ہے کہ حسن کے دل فریب جلوے جو اس قدر کثرت سے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا منبع ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا سرچشمہ ضرور ہوگا۔ حسن یقیناً موجود ہوگا جہاں سے سب کے سب جمالیاتی سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ ہر خوب سے خوب تر کا وجود اور حسین سے حسین تر کا نشان یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حسن اور رعنائی کا آخری نظارہ بھی ہوگا۔ تلاش حسن کا سفر کہیں تو ختم ہوتا ہوگا۔ آنکھیں کہتی ہیں بے شک کہیں وہ آخری تصویر حسن بھی ہوگی جسے دیکھ کر جذبہ تسکین کو بھی سکون آ جائے۔ روح پکارتی ہے بلا شبہ کہیں وہ حریم ناز بھی ہوگا جہاں سب بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، سب بے قراریاں ختم ہو جائیں گی اور راحت تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔ آؤ اس حسن کی تلاش میں نکلیں اور اس جمال کو اپنائیں، اس جمال جس کی ادائے ناز سے جہاں رنگ و بو میں ہر سو حسن و جمال کی جلوہ آرائی ہے۔ آؤ جادو عشق کے رہ نور دو اس صحرائے حیات میں، دیکھو وہ طور پر سے ایک عاشق کی ندا آ رہی ہے، فضائے طلب میں اس کی صدائے عشق بلند ہو رہی ہیں۔ روح کے کانوں سے سنو آواز آ رہی ہے، رب ارنی انظر الیک۔
اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ نظارہ حسن کے طلب کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کس حسن کو پکار رہے ہیں؟ اسی حسن کو جو حسن مطلق ہے، حسن ازل ہے، حسن کامل ہے، حسن حقیقت ہے، اور جو ہر حسن کا منبع و مصدر ہے اور ہر حسن کی اصل ہے۔ حسین جس کے حسن کا تصور نہیں کر سکتے، جمیل جس کے جمال کا گمان نہیں کر سکتے، آپ علیہ السلام کو حریم ناز سے کیا جواب ملتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ پھر اس کی بےتابی دیکھ کر اس نے حسن ذات کی بجائے حسن صفات کا صرف ایک نقاب الٹا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اس سے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ موسیٰ زے ہوش رفت بے کے مرتبے صفات، روح بیتاب پکارنے لگی، اے حسن مطلق بے شک تو ہی حسین و جمیل ہے اور تو وہ جمال و محبت کرتا ہے، لیکن آنکھیں ترس گئی ہیں کہ تیرے حسن کامل کا نظارہ کسی پیکر محسوس میں دکھائی دے تو اسے دیکھیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اے لا مقام بسنے والے حسن تمام، عالم مقام بھی اپنے حسن کامل کی جلوہ سامانی کر، تو عالم نبوت تو عالم حویت میں تو نور فگن ہے ہی ہے، مطلع بشریت کو بھی اپنے پرتب حسن سے روشن کر، تو حسن بے مثال ہے، تو حسن بے مثال ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، کا مستاق تیرا ہی جمال ہے، تو ہی ہے جو کسی کے حسن سراپا کو اپنی شان مظہریت سے نوازتا ہے، تاکہ عاشقان صادق عالم ہست و بود میں تیرے حسن کا نقش کامل دیکھ سکیں، تیرے نور کا مظہر عتم دیکھ سکیں۔ حریم ناز سے صدا آتی ہے، اے حسن و جمال حق کے متلاشی، تیرے تلاش تجھے مل چکی، تیرا سوال پورا ہو چکا، تیری مراد بر آ چکی، اے متلاشی حسن مطلق، یوں تو ہر سو میرے ہی حسن کے جلوے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ لیکن میرے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن سراپا عالم خلق میں پورے پرتو حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے۔ محمد مصطفیٰ کا مطلع ذات پر میرا آفتاب حسن شباب پر ہے، اس پیکر حسن نور کو دیکھ کر یہی منظر حسن حقیقت ہے اور یہی منظر جمال مطلق۔ جب یہ حقیقت واضح ہو چکی تو آؤ اس حسن سراپا کی بات کریں جس سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، پس مردہ روحوں کو تازگی ملتی ہے، شفیتگی اور بے سکون ذہنوں کو امن و آستی کی دولت میں اثر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کی تخلیق و تقویم بہترین شکل صورت میں فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس آیے کریمہ کے مفہوم بصراحت اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خلاق عالم نے ان کو دیگر اوصاف کے علاوہ بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے اور اسے بے اعتبار حسن صورت کائنات میں تخلیق کردہ ہر ذی روح پر فوقیت اور برتری سے نوازا ہے۔ درود پاک پر ہے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسانی شخصیت کا دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ ظاہر وہ پہلو جو ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں، ظاہری پہلو اعضاء جوارح تشکیل پاتا ہے۔ اس تشکیل و ترتیب میں سر سے پاؤں تک تمام اعضاء کے
باہمی تناسب سے جو ہمارے سامنے اسے شکل و صورت کا نام دیا جاتا ہے۔ اعضاء کے تناسب میں اگر اعتدال و توازن کار فرما ہو اور کوئی عضو ایسا نہ ہو جو بے جوڑ ہونے کی بنا پر انسانی جسم میں بے اعتدالی کا مظہر کراتا ہے، تو ایسی صورت بلا شبہ حسین صورت سے تعبیر کی جائے گی، جبکہ انسان کی باطنی شخصیت میں اوصاف حمیدہ اور پسندیدہ عادات و خصائل کا جمع ہو جانا حسن سیرت کہلاتا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ان تمام برگزیدہ انبیاء و رسول کی شخصیات جو راہ انسانیت سے ہٹے ہوئے لوگوں کی رشد و ہدایت پر معمور ہوتے رہے، حسن صورت اور حسن سیرت کا حسین امتزاج وہ افراد تھے جن کا مقصد بعثت اور نصب العین ہر دور میں گمراہی و دلالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں کو نور ہدایت سے حق و راستے کی جانب رہنمائی عطا کرتا رہا۔ اس لیے ان کے باطن کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہر کو بھی ہمیشہ پرکشش بنایا گیا تاکہ لوگوں کو طبیعت مکمل طور پر ان کی طرف راغب اور مانوس ہو سکے۔ اس بسم ہستی میں وہ مبارک شخصیت جن میں حسن صورت اور حسن سیرت کے تمام محامدہ و محاسن بدرجہ اتم سمو دیے گئے پیغمبر اعظم آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر ظاہری و باطنی محاسن کو ایک وجود میں مجتمع کر دیا جائے اور شخصی حسن و جمال کے تمام مظاہر جو جہان آب و گل میں ہر سو منتشر دکھائی دیتے ہیں ایک پیکر میں اس طرح یکجا دکھائی دیں کہ اس سے بہتر ترکیب و تشکیل ناممکن ہو، تو وہ حسن و جمال کا پیکر اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود میں ڈھلتا نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ عالم انسانیت میں سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزمان بحیثیت عبد کامل ظاہر و باطن حسن و جمال کے اس مرتبہ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو خیرات حسن مل رہی ہے۔ حسن و جمال کے سب نقش و نگار آپ کی صورت اقدس میں بدر اتم اس خوبی سے مجتمع کر دیے گئے ہیں کہ ازل تا ابد اس خاکدان ہستی میں ایسی مثال ملنا ناممکن ہے۔ گویا عالم بشریت میں آپ کی ذات صفات جامع کمالات بن کر منصع شہود پر جلوہ گر ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شاہکار قرار پائے جسے دیکھ کر دل و نگاہ پکار اٹھتے۔ دل و نگاہ پکار اٹھتے ہیں، ایسا جمال، ایسا کمال، ایسی ہستی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی اس دنیا میں، نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب کبھی ہوگی۔ برادران محترم، جان لینا چاہیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبت روحانی کمالات و خصائص اور باطنی فضائل و محامد کے علاوہ آپ کا بے مثل حسن و جمال بھی آپ کا زندہ جاوید معجزہ ہے جس کا تذکرہ قوم بے سیرت کی تمام کتب میں موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم آپ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطہرہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کی صورت طیبہ کا ایک تحریری مرقع دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ سیرت کے ساتھ صورت سے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخڑے سے بھی پیار پیدا ہو جائے، محبت ہو جائے، عشق ہو جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ صورت سیرت کی عکاس ہوتی ہے اور ظاہر سے باطن کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ اس کے من کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پہلی نظر ہمیشہ کسی شخصیت کے چہرے پر پڑتی ہے، اس کے بعد سیرت و کردار کو جاننے کی خواہش دل میں جنم لیتی ہے۔ برادران محترم، حضور پر نور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کی حیات طیبہ کے احوال و فضائل اس نقطۂ نظر سے معلوم کرنے سے پہلے یہ جاننے کی خواہش فطری طور پر پیدا ہوتی کہ اس مبارک ہستی کا سراپا قد و قامت اور شکل و صورت کیسی تھی جس کے فیضان نظر سے تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھا ایک مختصر عرصے میں
رش کے ماہ انجم بن گیا، جس کی تعلیمات اور سیرت و کردار کی روشنی نے جاہلیت ہم پرستی کے تمام تیر و تار پردے چاک کر دیے، اور جس کے حیات آفری پیغام نے چہار عالم کی کایا پلٹ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات خداوندی نے اس عبد کامل اور فخر نو انسانی کی ذات اقدس کو جملہ اوصاف سیرت سے مالا مال کر دینے سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کو، ظاہری حسن کو کا وہ لازوال جوہر عطا کر دیا تھا کہ آپ کا حسن صورت بھی حسن سیرت ہی کا ایک باب بن گیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سراپا کا ایک لفظی مرقع صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے ذریعے ہم تک پہنچا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ جو شخص بھی آپ کو پہلی مرتبہ دور سے دیکھتا تھا تو محویت ہو جاتا تھا، گم ہو جاتا تھا، کھو ہو جاتا تھا، فنا ہو جاتا تھا، قریب سے دیکھتا تو مسحور ہو جاتا۔ ہائے وہ چہرے والضحا، وہ مقرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران محترم، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو درست کریں اور ایمان کی کسوٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت پہ، ان کے ادب و تعظیم، ان کے عشق میں زندگی گزاریں، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اپنی سوچ و فکر میں بسائیں، اپنے دل میں بسائیں کہ اللہ رب العزت کا مقصد صرف ایک اور ایک ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنا، اور اپنے محبوب سے خود بھی محبت کرنا اور لوگوں کو بھی محبت کروانا۔ ساری کائنات اسی مقصد کے لیے بنی ہے لوگوں، ساری کائنات اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ آپ خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، ان کے لیے ہی جئیں، ان کے لیے ہی بڑھیں، ان کی یاد میں زندگی گزاریں، ان کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں بسائیں، ان کے اتباع میں زندگی گزاریں، ان کی اطاعت میں زندگی گزاریں، ان کے ادب و تعظیم میں زندگی گزاریں۔ ہر روز ان کے اوپر درود پاک پڑھیں، ہر روز درود پاک کا نذرانہ بھیجیں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں۔ ہر روز کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ، کم سے کم، ویسے تو لاتعداد پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر روز کم سے کم 100 بار درود پاک پڑھیں۔ اس سے آپ کا اور حضور کا تعلق برقرار رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔